السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ناظرین حضرات، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کے سامنے اور اصلاح کے طور پہ ان چیزوں کو بیان کرنا ہے جو خطیب حضرات خطبہ جمعہ دیتے ہوئے حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں جن کو شریعت نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے اپنی منمانی کا خطبہ دینا، غلطیاں کرنا اور پھر اس کے مطابق عوام کو ڈالنا، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے اور دین کی نافرمانی ہے، اسلام سے دوری ہے۔ خطیب خطبہ دیتے ہوئے کئی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتا اور کئی قسم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے جو کہ کسی بھی حوالے سے گنجائش کے قابل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 بڑی بڑی غلطیاں رکھوں گا جو خطیب حضرات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خطبہ جمعہ بیٹھ کر دینا۔ کچھ خطیبوں کی عادت بن چکی ہے کہ جمعے کا خطبہ وہ بیٹھ کر دیتے ہیں، وہ کوئی شرعی عذر ہو یا نہ ہو، لیکن جمعے کا خطبہ بیٹھ کر دیتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، بلکہ قرآن کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ جمعہ میں فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دنیاوی بعض چیزوں کی وجہ سے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو آج کے خطیب کو کس نے حق دیا کہ وہ خطبہ بیٹھ کر دے؟ اگر بیٹھ کر دے گا تو پھر خطبے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ختم کرتے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے، اگر ایک خطیب بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ فرق کیسے کرے گا؟ بلکہ بیٹھ کر خطبہ دینے والے کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا موقف تھا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی 864 نمبر روایت ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے، عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دے رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے تو کتنے سخت الفاظ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے، ذرا سنیں اور فکر کریں وہ خطبہ جو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا انظروا ھذا الخبیث، او اس خبیث خطیب کی طرف دیکھو، یخطب قاعدہ، وہ خطبہ بیٹھ کر دے، خبیث کے لفظ بولے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کرتے جائیں، شرعی عذر کے باوجود بھی کوئی خطیب جمعے کا خطبہ بیٹھ کر نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں گے کیا کریں پھر؟ تو صاف مسئلہ ہے، اگر وہ خطبہ نہیں دے سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو خطبہ ہی نہ دے۔ خطبہ دینا کوئی فرض نہیں ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبہ نہ دیں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا۔ کتنے صحابہ اکرام جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، کتنے محدثین نے جمعہ نہیں پڑھائے۔ آج کے دور کے اندر سب سے مشہور مذہبی سکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ جمعہ نہیں پڑھاتا، کیا وہ دین کا کام نہیں کر رہے؟ کوئی 10-20 ہزار کے لیے خطیب صاحب گھنٹے 2 گھنٹوں کا سفر تو کر آتے ہیں، لیکن جب خطبہ دینے کی باری آتی ہے تو بیٹھ کر ممبر کے اوپر خطبہ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس طریقے کے خلاف ہے جو آپ نے خطبہ دینے کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری غلطی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر آپ خطبہ نہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ سے نہ ہی پوچھے قیامت والے دن کہ بندے خطبہ کیوں نہیں دیتا رہا، جمعہ کیوں نہیں پڑھاتا۔ ہاں، تب ضرور اللہ پوچھ سکتا ہے کہ بندے جب تجھے پتا تھا بیٹھ کر جمعہ پڑھانا منع ہے تو پھر کیوں جمعہ پڑھاتا رہا؟ تو ہم کیا جواز دیں گے کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ، عذر اور شرعی عذر کا بہانہ کریں گے؟ تو اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں پہ میں نے فرض کیا تھا کہ تو جمعہ پڑھائے گا تو صحیح خطیب بنے گا، صحیح مولوی گنا جائے گا، ورنہ تو مولویوں کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات جس کا خطبے کے اندر خطبہ لحاظ نہیں رکھتے وہ یہ ہے خطبہ جمعہ لمبے لمبے خطبے دیتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے 1106 نمبر، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقصار الخطبہ، اللہ کے نبی نے ہمیں مختصر خطبہ دینے کا حکم دیا تھا۔ مختصر خطبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹا خطبہ دیتے، بالکل عام سی باتیں کرتے، آسانی والی باتیں کرتے۔ گھنٹہ 2 1.5 گھنٹہ جمعہ پڑھانا یہ اسلام کی مخالفت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جب حکم جو دے دیا، آپ نے قرآن میں یہ نہیں سنا ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور جو چیز تمہیں عطا کریں وہ لے لیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہم کو لمبا خطبہ دینے سے روکا، چھوٹا خطبہ ہمیں عطا کیا، تو آج ہم چھوٹے خطبے کے مطابق جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ دیکھیں نا ذرا، بات غور کریں۔ ایک خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، موضوع کیا جی؟ اطاعت رسول، اور خود خلاف ورزی کیا کر رہا ہے جی؟ 1.5 گھنٹے کا جمعہ پڑھا رہا ہے۔ اور پہلے اصلاح اپنی کی جاتی ہے، پھر لوگوں کو بتلایا جاتا ہے۔ پر لوگ بھی بہت سیانے ہیں، وہ بھی اینڈ والے 10-20 منٹ میں ہی آتے ہیں اور اینڈ پہ آ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ خطبہ بھی 10-20 منٹ کا ہی ہے۔ زیادہ کریں گے تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نماز اور تمہارا خطبہ تقریباً برابر ہونا چاہیے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت کہ دونوں برابر، آپ جتنی دیر کی نماز پڑھاتے ہیں اتنی دیر اس کا خطبہ دیں۔ آج کل اس کو سمجھنے کے لیے نا خطبہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے، بڑا سا آسان ایک طریقہ بھی ہے، اگر آپ اس کے مطابق چلیں تو آپ کو پھر بالکل اس بات کی سمجھ جائے گی کہ خطبہ چھوٹا کیسے دیا جاتا ہے۔ زور کی نماز عام روٹین میں ہوتی ہے، 6 دن زور کی نماز ہوتی ہے، بالفرض اذان 12:30 دی جاتی ہے دن کے وقت، تو اذان اپنے وقت پہ ہو، اس کے بعد خطیب صاحب جمعہ شروع کریں، اور نماز ہو رہی ہے 1 بجے، تو 1 بجے نماز کھڑی کر دے خطبہ ختم کر کے، وہی آدھا گھنٹہ درمیان والا وقفہ جو اذان اور نماز کا تھا اس کے درمیان خطبہ دے دیں۔ تو جتنی دیر کا آپ وقفہ اذان اور نماز کا رکھتے ہیں نا، اتنی دیر آپ خطبہ دیں، نماز اپنی جگہ پر ہو، اذان اپنی جگہ پر ہو۔ اس کے بعد تیسری غلطی،
خطیب منبر پر کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے اشارے کرتا. یہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہوئے ہیں. ابو داؤد کی 1104 نمبر روایت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا، وہ خطبہ دے رہا تھا. خطبہ دینے کے دوران اس نے اپنے لیے خطبہ دیتے ہوئے دعا کے لیے اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اس طرح. یہ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی. جب اس نے بشر نے دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نا، انہوں نے فوراً بد دعا دی. حالانکہ وہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اشارہ کرنے کے لیے نہیں. فوراً کیا بد دعا دی؟ قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ و برباد کر دے. کیوں تباہ و برباد کرے؟ کہتی میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھتے تھے تو آپ شہادت کی انگلی کے علاوہ اور کسی چیز کے ساتھ اشارہ نہیں کرتے تھے. صرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، اس کے علاوہ اشارہ نہیں کرتے تھے. ہمارے ہاں دونوں ہاتھوں کے ساتھ اشارے کیے جاتے ہیں.